میں دکھی دل کے ساتھ باہر آئی تو ارحام کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، جو چاچو کے کمرے میں اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ میں دیوار کی اوٹ ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ چاچو، آپ ہی بابا کو سمجھائیں کہ میں مہر سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر مجھے غصہ آیا، جیسے مہر تو مری جا رہی ہے نا اس سے شادی کے لیے۔ کیوں؟ کیا کمی ہے ہماری مہر میں جو تم اس سے شادی نہیں کر سکتے؟ چاچو اس سے استفسار کر رہے تھے۔ ایک کمی ہو تو بتاؤ نا، وہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی ایک بے وقوف سی لڑکی ہے جس کے ساتھ میرا تو کم از کم گزارا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے منہ سے اپنی برائیاں سن کر دل تو کیا جا کر ابھی اسے جواب دوں کہ مہر شاویز بھی کوئی گری پڑی نہیں جو تم سے شادی کے لیے مری جا رہی ہے۔ میں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کر رہی تھی کہ کس طرح اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کروں، لیکن میں یہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ بھی کبھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہے گا، جس کے لیے وہ تایا جان کے سامنے بھی ڈٹ جائے گا۔ اس لیے میں نے خود کو اس فکر سے آزاد کیا۔ ایک طرح سے اچھا تھا، اگر وہ احتجاج کرے گا تو برا بھی تو وہی بنے گا، میں کیوں خواہ مخواہ بری بنوں۔ میں نے بڑی معصوم سی شکل بنا کر ماما کو کہا تاکہ تایا جان کو پتہ چلے کہ مہر تو راضی ہے، بس ان کا نالائق بیٹا ہی نافرمانی کر رہا ہے۔ ماما، مجھے تایا جان کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، آپ جہاں چاہے میری شادی کر دیں۔ میں یہ سمجھ گئی ہوں کہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ ماما نے حیرت سے مجھے دیکھا کہ ایک ہی دن میں یہ کایا کیسے پلٹ گئی ہے۔ اب انہیں کون بتاتا کہ میرے دماغ نے کون سی منصوبہ سازی کی تھی۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ وہ بہت ضدی تھا، اپنی بات منوا کر ہی دم لیتا تھا۔ اس بات پر بھی وہ تایا جان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تایا جان کی بلند اور کرخت آواز بخاری ہاؤس کی دیواروں کو ہلا رہی تھی۔ تایا جان اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی ہلنے والے نہیں تھے، اور وہ کہاں جھکنے والا تھا۔ میں خاموشی سے بس تماشا دیکھتی رہی تھی۔ اس کو اس قدر غصے کی حالت میں دیکھ کر میرے دل کو تسکین مل رہی تھی، مگر یہ تسکین تھوڑے دن کے لیے ہی تھی۔ بالآخر وہ تایا جان کے ساتھ اپنا کیس لڑتا لڑتا ہار گیا۔ وکالت کی دنیا میں وہ ماہر کھلاڑی تھے، پھر وہ کیسے ہار سکتے تھے؟ اور میں جو مزے سے اپنی رضامندی دے کر بے فکر ہو گئی تھی کہ کون سا یہ شادی ہونی ہے، اس وقت ہوش اڑ گئے جب جیا سے یہ خبر ملی کہ میری شادی اسی مہینے طے پا گئی ہے، اور میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارم پھپھو سے اپنے دل کا حال بتایا تو وہ اتنا حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی میرے اور اس کے اختلاف ہی رہتے ہیں، مگر وہ سب کو بے تکے ہی لگتے تھے۔ مہر بچے، میری بات سنیں، آپ کو ارحام سے بہت سے شکوے ہیں اور اسے بھی آپ سے ہیں، تو آپ ایسا کرنا کہ تھوڑا سا اپنے رویے میں لچک پیدا کر لیں، اپنی ازدواجی زندگی کے لیے تھوڑا سا خود کو بدل لیں، تاکہ ارحام بھی اپنا رویہ آپ سے بہتر کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بیٹا، یہ جو بے وجہ کی ضدیں ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی ہمیں بہت نقصان پہنچا جاتی ہیں، اس لیے ذرا یہ ضد چھوڑ کر دیکھیں تو سب اچھا لگے گا۔ ارم پھپھو نے سمجھایا تو میں واقعی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اب کرتے نہ کرتے کے مصداق اس شادی کے کنویں میں چھلانگ لگانی ہی تھی، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جسے زندگی بھر میں نے اپنا دشمن سمجھا تھا۔ اگر یہاں احتجاج کرتی تو میری کسی نے نہیں سننی تھی، جہاں تایا جان نے اپنے سپوت کی نہیں سنی تھی تو میں کس کھیت کی مولی تھی۔ خیر، میں ان سوچوں سے تھوڑا سا خود کو آزاد کیا تو اپنے آس پاس ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ گھر والے تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا کام کر رہے تھے، چٹ منگنی پٹ بیاہ۔ خیر، منگنی شنگنی تو بس نام کی ہی تھی، اور بس سادگی سے ہی نکاح اور ولیمہ تھا۔ یہ سن کر تو میں بے ہوش ہی ہونے والی ہو گئی تھی۔ میرے سارے نکے نکے خواب آسمان سے منہ کے بل گرے تھے اور میں ان کے نیچے دبکی ہوئی تھی۔ ہائے، میری کتنی خواہش تھی کہ میری منگنی ہو، ہر تہوار پر سسرالیوں کی طرف سے ڈھیروں ڈھیر تحفے ملیں، مگر کیا ہوا؟ سب خاک ہو گیا۔ یہاں تو شادی بھی سادگی سے انجام پائی جا رہی تھی۔ سب کے سمجھانے پر میں بمشکل اس شخص کے بارے میں اپنی نگاہوں کا اینگل تبدیل کر کے دیکھنے لگی تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا ہمسفر بننے والا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ماما کی ساری نصیحتوں کو پلے باندھ کر، جملہ حقوق ارحام بخاری کو سونپ کر، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے عام دلہنوں کی طرح سجی سوری سیج پر بیٹھ کر اس کا انتظار نہیں کیا تھا، کرتی بھی کیوں؟ وہ کون سا آ کر میری تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے والا تھا؟ میں چپ چاپ اٹھی اور لہنگے سے چھٹکارا پا کر آرام دہ کپڑے پہن کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔
وہ شاید آج ساری رات باہر ہی غم ہلکا کرنے والا تھا، میری بلا سے کمرے میں آئے یا نہ آئے۔ شادی تو جیسے تیسے ہو گئی تھی، دل بے شک خوش نہ تھا، لیکن پھر بھی میں بھی اب شادی شدہ ہو گئی تھی۔ لیکن میرے میاں صاحب کا منہ تو بالکل ایسے پھولا ہوا تھا جیسے غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہو، سیدھے منہ تو کسی سے بھی بات کرنے کا روادار نہیں تھا۔ اب بھلا بندہ پوچھے کہ تمہارے ایسے منہ پھلانے سے سب کچھ پہلے جیسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا؟ اور اسے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں تو بڑی خوش تھی نا، لیکن اب ہر کوئی مہر جیسا پیارا دل تو نہیں رکھتا جو اس کی پچھلی بدتمیزیاں بھلا کر اب اسے اچھا اچھا دیکھ رہا تھا۔ بیٹی مہر، اب تم نے اگر ارحام کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی ہے تو اس کا بہت خیال رکھا کرو، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھی بیویاں وہی ہوتی ہیں جو شوہر کے دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہ میں تمہیں ساس ہونے کے ناطے سے نہیں بلکہ ایک ماں ہونے کے ناطے سے سمجھا رہی ہوں۔ وہ پہلے ہی تم سے کافی بدگمان ہے، یہ نہ ہو کہ اپنی الٹی سیدھی حرکتوں کے باعث وہ تم سے مزید بدگمان ہو جائے۔ تائی جان مجھے سمجھاتے ہوئے بولی تو میں نے بڑی تمیز کے ساتھ ان کی باتوں کو سنا اور ان پر غور فرمانا شروع کر دیا۔ بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مہر، اب تمہیں اپنے فضول ان ناولوں کی دنیا سے نکل کر گھرداری کی طرف توجہ دینی ہوگی، ماما نے بھی سختی سے سمجھایا تھا۔ اف ماما، اب بس گھوم پھر کر سارا نزلہ میرے ناولز پر پھینک دیا کریں۔ شادی ہرگز یہ نہیں کہتی کہ تم ناول نہیں پڑھ سکتی، یہ صرف آپ کا ہی کام ہے۔ اسی وجہ سے آپ سب راکٹ پر سوار ہو گئے تھے میری شادی کے لیے کہ کہیں سچ میں کوئی ناول کا ہیرو مجھے بھگا کر نہ لے جائے، لیکن یہ آپ کی بھول ہے۔ ناولوں کی دنیا سے تو میں اب مر کر ہی نکلوں گی۔ مجھے ان سے شدید قسم کا پیار ہے، ان کو میں خود سے کبھی جدا نہیں کر سکتی۔ میں نے اٹل لہجے میں ماما کو وارن کیا۔ اپنی زبان کو لگام دے دو لڑکی، اب شادی ہو گئی ہے تمہاری۔ ماما غصے سے بھڑکی، وہ تو پہلے ہی میرے فرفر جواب دینے پر اکتائی رہتی تھی۔ او میرے خدا، شادی نہ ہو گئی، خانہ بربادی ہو گئی۔ میری پیاری ماما، مجھے بخوبی علم ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، بار بار یہ بات دہرا کر میرے زخموں پر نمک مت چھڑکا کریں، مت مجھے یہ احساس دلایا کرے کہ میری آزادی چھین چکی ہے۔ میں نے خاصی ناگواری سے کہا تھا، اور کیا بات بات پر مجھے یہ ضرور کہا جاتا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، جیسے میری یادداشت چلی گئی ہو۔ حد ہے بھائی۔ بیٹا، آج تم جلدی آ گئے؟ تائی جان کی آواز پر میں نے چونک کر دیکھا تو سامنے ارحام کھڑا تھا، بلیک جینز اور نیوی بلو شرٹ میں ملبوس۔ میں اس کو بغور دیکھے گئی، اونچا لمبا قد، ورزشی جسم، دلکش نین نقش، ذہانت سے بھرپور سیاہ آنکھیں۔ وہ تو واقعی کسی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ آج سے پہلے تو میں نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو اس شادی کی مہربانی تھی جس نے مجھے کھب کر اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہ وہ چائے کا آرڈر کب دے کر گیا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ تو سخت قسم کا ماما نے جھنجھوڑا تو میں اس کے خیالوں سے باہر آئی۔ جاؤ، جا کر ارحام کے لیے چائے بنا کر لے جاؤ، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، کہہ رہا تھا کہ سر میں درد ہے۔ ماما نے فوراً حکم دیتے ہوئے مجھے اس کی حالت بھی بتائی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کون سا دن تھا بھلا جب میں نے چائے پکائی تھی۔ جب ماما مجھے یہ کہہ رہی تھی بقول ان کے میں تو ہوں ہی پوہڑ، تو چائے میں کیسے بنا سکتی تھی؟ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، اٹھ بھی جاؤ، ماما غصے سے بولی۔ ماما، آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ شادی ہو گئی ہے اور مہر کو چائے بھی بنانی آ گئی ہے؟ میں انہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ ایسی ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مگر انہوں نے بھی مجھے کچن میں بھیج کر ہی دم لیا تھا۔ نصیحتوں کے ڈھیر تھے میرے لیے، جس میں تو زیادہ تر اپنے میاں کا دل خوش کرنے کے ٹوٹکے تھے، اور میں نے پہلے ٹوٹکے پر عمل شروع کر دیا۔ جیسے تیسے مجھے سمجھ آئی میں نے چائے بنا دی۔ باقی خواتین نے تو اتنی زحمت نہ کی کہ مجھے کچھ بتا ہی دیں۔ کمرے میں آئی تو وہ سامنے بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ میں آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر رکی اور اسے متوجہ کرنے کے لیے ہلکا سا گلا کھنکھارا تو وہ فوراً آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا تکلیف ہے، یہ آپ کی چائے؟ میں نے قدرے جھجک کر ٹرے اس کے سامنے کی۔ ایک تو پہلی دفعہ چائے بنائی اور دوسرا پہلی ہی دفعہ اسے تم کی بجائے آپ کہہ کر مخاطب کرنا مجھے نہایت عجیب لگ رہا تھا۔ شاید اسے بھی لگا، تبھی چونک کر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ لیکن کیا کرتی، تائی جان اور میری ماما نے قسم سے مجھے تمیز پر لیکچرز دے کر میرے دماغ کی دہی کر دی تھی۔ یہ چائے ہے؟ پہلا گھونٹ ہی لیتے وہ بد مزہ شکل بناتے غصے سے بولا۔
میں نے تو چائے ہی بنائی تھی، میں منمنائی۔ تو تم نے یہ بنائی؟ وہ حیران ہوا۔ کپ کو ٹرے میں پٹکنے والے انداز میں رکھا۔ اس سے اچھا تھا مجھے زہر ہلا دیتی۔ نہایت ہی کوئی بدمزہ چائے بنائی ہے۔ جب تمہیں بنانی ہی نہیں آتی تھی تو یہ زحمت کیوں کی محترمہ؟ اس کی بات پر میں سر جھکا گئی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ تمہاری اماں حضور اور میری ماما حضور کا فرمان ہوا تھا، اگر پہلے والی مہر ہوتی تو اس کو مزہ چکھا دیتی۔ مزہ کیا چکھانا تھا، میں تو یہ چائے بھی نہ بناتی۔ لیکن ہائے رے قسمت، میں خود کو بدلنے کی کوششوں میں تھی۔ میں نے اتنے شوق سے آپ کے لیے پہلی دفعہ یہ چائے بنائی اور اوہ میڈم، یہ دیکھو میرے ہاتھ۔ آئندہ تم یہ زحمت مت کرنا، بلکہ تمہیں میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور اب جاؤ یہاں سے، ماما کو بولو وہ چائے بنا کر بھیجیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ میری بے عزتی ہو رہی تھی اور میں خاموشی سے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا ہوا میری لاڈو کو؟ مجھے غصے سے دیکھتے ہی چاچو نے استفسار کیا۔ وہ بھی شاید ابھی آفس سے آئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی روحان بھائی داخل ہوئے۔ آپ کے لاڈلے بھتیجے کے لیے چائے بنائی ہے، مگر محترم کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ دیکھیں چاچو، میں نے کوئی اتنی محنت سے اس کے لیے چائے بنائی، میں نے جو صرف کچن میں صرف کھانے پینے جاتی ہے، نہ کہ کوئی کام کرنے، مگر بے مروت انسان نے تو میری اور میری بنائی ہوئی چائے کا دل ہی توڑ دیا۔ میں نے منہ بسوڑتے ہوئے انہیں تفصیل بتائی۔ کوئی بات نہیں، اس بے قدرے کو چھوڑو، میں پیوں گا اپنی لاڈو کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے۔ ٹرے سے کپ اٹھاتے ہوئے پیار سے بولے، مگر روحان بھائی نے ان کے ہاتھوں سے کپ کو اپنے قبضے میں لیا۔ بھائی مہر نے پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی ہے تو اس لیے مجھے پینی ہے۔ روحان بھائی نے منہ سے کپ لگایا اور انہیں تو اچھو ہی لگ گیا۔ چاچو نے انہیں دیکھا جو کھانستے ہوئے کپ انہیں پکڑا رہے تھے۔ یہ آپ پی لیں چاچو، میرا معدہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے آپ کا کر لے گا اپنی لاڈو کے لیے۔ ارے بھائی، ایسی بھی کیا چائے بنا ڈالی میری لاڈو نے جو تم اتنے بدمزہ زاویے بنا رہے ہو؟ چاچو نے انہیں گھرکا تو وہ بس دیکھ کر رہ گئے۔ رہنے دیں چاچو، شاید اچھی نہیں بنی۔ میں دکھی دل کے ساتھ کپ ان کے ہاتھوں سے لے رہی تھی۔ ویسے مہر، یہ تمہیں چائے بنانا کس نے سکھائی ہے؟ روحان بھائی شرارت سے بولے تو میں منہ پھلا کے انہیں سب بتانے لگی کہ سب نے مجھے میدان جنگ میں اکیلا ہی چھوڑ دیا، دودھ پتی کے ساتھ نبرد آزمائی کرتے ہوئے۔ یہی تو مسئلہ ہے بھائی، مجھے کسی نے بھی بنانا نہیں سکھائی۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہے یہ صرف میرا سسرال ہی ہے، میکا تو جیسے ہے ہی نہیں جو مجھ پر یوں سختی کی جاتی ہے۔ میں نے ناراضی کا اظہار کیا۔ روحان بھائی ہنسنے لگے۔ ارے میری گڑیا، یہ سب آپ کی بھلائی کے لیے ہی تو ہے۔ جانتی ہو نا تم ارحام کتنا بدگمان ہے تم سے۔ اب تم ایسے چھوٹے موٹے کام نہیں کرو گی تو سیکھو گی کیسے؟ چاچو نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن چاچو، اچھا تو وہ مجھے بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے بڑوں کے فیصلے پر سر جھکاتے ہوئے اسے قبول کیا، لیکن یہ صرف مجھے ہی کیوں سمجھایا جاتا ہے کہ میں اسے خوش کرنے کے لیے کبھی یہ کروں تو کبھی یہ؟ مجھے نصیحتیں کی جاتی ہیں، اس کو ناراض نہ کرنے کے نئے نئے طریقے بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ سب اسے کیوں نہیں کہا جاتا؟ مہر کو ہی کیوں؟ کیا میں لڑکی ہوں اس لیے نا؟ لڑکیوں کو ہی بدلنے اور خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لڑکوں کو کچھ بھی نہیں۔ میں سب کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ سب مجھے اس کے لیے خود کو بدلنے کا کہتے۔ میں اتنی ہی بری تھی تو بھلا کیا ضرورت تھی ہمیں ایک دوسرے کو ایک بندھن میں جوڑنے کی؟ میرا دل دکھی ہو چکا تھا۔ ان سب نے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ آج سے پہلے کبھی اس طرح کی سنجیدہ باتیں جو نہیں کی تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ویسے بھی یہ تازہ تازہ ناول کا اثر تھا جس میں لڑکی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن وہ بیچاری مر جاتی، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں بھی ایسا سنجیدہ سوچ کر اس کی طرح مر نہ جاؤں۔ میں خود کو کبھی نہیں بدلوں گی۔ ہاں، کام وغیرہ میں سیکھ لوں گی، لیکن مہر جیسی ہے سدا ایسے ہی رہے گی۔ میں نے فوراً اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے کہا، ماما میں لیٹ ہو رہا ہوں، پلیز میرا ناشتہ لے آئیں۔ ارحام کی اجلت بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں نے شش و بند کے ساتھ انم چاچی کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے باہر جانے کو کہا۔ چاچی وہ غصے میں ہوگا۔ نہیں ہوگا، تم جاؤ۔ ان کے کہنے پر میں کچن سے نکلی، کچن سے ملحقہ ڈائننگ روم میں چلی آئی۔ بھائی، آج تو آپ اپنی پیاری سی مسز کے ہاتھ کا ناشتہ کریں گے؟ جیا کے شرارتی انداز میں کہنے پر اس نے مجھے دیکھا اور میں ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے کی۔ یہ کیا ہے؟
اس نے آنکھیں پھیلا کر ناشتے والی ٹرے کو گھورا۔ باقی سب افراد کی دبی دبی ہنسی لبوں کو چھو گئی۔ میرے خیال میں یہ ناشتہ ہے آپ کے لیے، جو میری بھابھی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خاص طور پر آپ کے لیے بنایا ہے، جیا نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ یہ شاید پراٹھا ہوتا ہے اور یہ مجھے کوئی جانی پہچانی شے لگ رہی ہے۔ روحان بھائی میرے عجیب و غریب نقشہ نما پراٹھے اور جلے ہوئے آملیٹ کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کرنے سے باز نہ آئے۔ یہ کیا مذاق ہے محترمہ، آپ نے کس دن مجھے اس طرح کا زہر کھاتے ہوئے دیکھ لیا جو آپ نے یہ کرم نوازی کی مجھ پر؟ وہ سب کے سامنے طنز کرنے سے باز نہ آیا اور میں شکوہ کناہ نگاہوں سے ماما اور تائی جان کو دیکھا۔ اور کروائیں اپنے اس لاڈلے کے مجھ سے کام، وہ ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ مجھے آپ کے لیے ناشتہ بنانے کا آرڈر ملا تھا، یہ ہرگز کسی نے نہیں کہا تھا کہ کیسے بنانا ہے، اور مجھے جس طرح بنانا آیا بنا لیا۔ اب اگر کھانا ہے تو کھا لیں، ورنہ آپ کی مرضی، میں نے غصے کو ضبط کرتے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس بات کا اندازہ تھا کہ جیا بھابھی، انم چاچی اور چاچو نے حیرت سے مجھے لازمی دیکھا تھا۔ ارحام، چپ کر کے کھا لو، اتنی محنت سے اس نے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے، اب یوں ناک منہ مت چڑھاؤ اور کھا لو، کیونکہ اب سے تمہارے لیے کھانا وغیرہ مہر ہی بنایا کرے گی۔ تائی جان کو شاید میری صورت پر ترس آ گیا تھا، جو اسے سختی سے کہہ رہی تھی۔ یہ کون سے جرم کی سزا آپ مجھے دے رہی ہیں؟ وہ ماما کی بات پر حیران ہوا۔ بھائی چھوٹے، یہ شادی جیسے جرم کی سزا ہے تمہارے لیے، روحان بھائی نے لقمہ لگایا۔ آئی ایم سوری ماما، یہ اس طرح کا ناشتہ آپ کی بہو کو ہی مبارک ہو، مجھے اس سے دور ہی رکھیں تو اچھا ہے۔ وہ ناراضی سے ٹرے کو پیچھے کھسکاتے ہوئے اٹھا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ جس طرح ڈنڈے کے زور پر آپ لوگوں نے مجھ سے یہ ناشتہ بنوایا ہے نا، اگر اسی طرح آپ اس کو یہ کھلاتی تو میں آپ کو مانتی، مگر نہیں، آپ سب کا بس تو صرف مجھے پر چلتا ہے۔ میں منہ بسور کر اس کی چھوڑی کرسی پر گرتے ہوئے بولی۔ مجھے رہ رہ کر اپنے گھر والوں کی ناانصافی پر تاؤ آ رہا تھا۔ میں چپ چاپ صبر کے گھونٹ پی رہی تھی۔ آخر کو بہت سنا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اب مجھے بھی میٹھے پھل کا انتظار تھا۔ کھانا پکانے کی کلاس میں روزانہ لیتی، خاص طور پر شمائلہ بھابھی اور انم چاچی یہ ڈیوٹی بخوبی انجام دے رہی تھی۔ مجھے چوڑیاں پسند تھی تو ہر وقت وہ میری کلائی زینت بنی رہتی تھی، ان کی چھن چھن مجھے عجب سے سرشار کرتی، لیکن وہ بھی اس کے کہنے پر میں نے پہننا چھوڑ دی۔ مجھے اپنے کمرے میں خاموشی اور سکون چاہیے مہر، اور خاص طور پر یہ چوڑیاں اتار دو، ان کی آواز مجھے بری لگتی ہے۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی اس نے یہ حکم جاری کر دیا۔ مہندی لگائی تو پھر نیا حکم نازل ہوا۔ اس کی خوشبو مجھے سخت زہر لگتی ہے، آئندہ یہ چوچلے مت کرنا۔ اور میں سوچتی اسے تو سب کچھ زہر ہی لگتا ہے نا، نہ جانے شہد کون لگتا ہے، اور اس وقت تو شاید اس کے لیے سب سے بڑا زہر میں تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہا تھا۔ میں بے ترتیبی کی عادی ہوں، اور اس عادت کی وجہ ماما سے ڈانٹ بھی پڑتی، لیکن وہ سلیقہ مند۔ مہر، مجھے بے ترتیبی سخت ناپسند ہے۔ اگر تم نے میرے کمرے میں رہنا ہے تو ہر چیز کو ترتیب سے رکھنے کی عادت ڈال لو، وہ سخت لہجے میں کہتا، اور میں خاموشی سے سر ہلا دیتی اور سوچتی کہ یہ ہر بات پر میرا کمرہ کہتا رہتا ہے۔ تو کیا یہ میرا کمرہ نہیں تھا؟ میرے ناول پڑھنے سے تو وہ پہلے ہی الرجک تھا، اب تو مزید وہ تپا رہتا تھا۔ وہ جلدی لائٹ آف کر کے سونے کا عادی تھا، اور میں رات کو جب تک کوئی ناول نہ پڑھ لوں نیند آنکھوں کی راہ نہیں لیتی تھی۔ مہر، لائٹ آف کر دو، مجھے سونا ہے۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا جب اس کا حکم ہوا، مگر میں کان بند کیے ناول پڑھتی رہی اور ساتھ ہی رونے میں مشغول تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ پھر جب میرے ہاتھ میں ناول دیکھا تو ناگواری سے شکنوں نے اس کے ماتھے کا احاطہ کیا۔ اپنی ان فضولیات کو پڑھنا بند کر دو مہر، میں اپنے کمرے میں تمہیں برداشت کر لوں وہی کافی ہے، ان خرافات کو برداشت کرنا کم از کم میرے بس کی بات نہیں، وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا بولا۔ اب لائٹ بند کر دو۔ اور میں چپ چاپ لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں ناولز کی ہیروئن کی طرح صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ شاید میری خاموشی، میرا صبر ہی اس کو احساس دلا دے کہ مہر اس کے لیے خود کو کس حد تک بدل چکی ہے۔ میں تمام ان لکھاریوں کی سپاس گزار ہوں جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے صبر کرنا سکھایا۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ جب وہ رات کو گھر ہوتا تو میں لاؤنج میں آ کر ناول پڑھ لیتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ غصہ کرے اور میرے ناولز کو فضول اور خرافات جیسے القابات سے نوازے۔ مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ناولوں سے مجھے شدید محبت تھی،
मेरे बचपन की मोहब्बत थी और ये मोहब्बत भी अजीब थी और इनके खिलाफ कोई बोले मुझे हरगिज़ गवारा नहीं था। आखिर कब तक मैं सब्र का मुजाहरा करती, वो भी कोई ऐसा ही मनहूस। जब मेरे सब्र का पैमाना फट गया और सब कुछ वैसा होता चला गया जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं जो अब उससे छुप के नावल पढ़ती थी कि उसे गुस्सा ना आए, लेकिन उस दिन वो जल्दी आ गया था और मैं तो सुबह उसके जाते ही नावल लेकर बैठ गई। कमरा बिखरा पड़ा था। मैंने सोचा नावल पढ़कर सफाई करती हूँ, मगर मुझे क्या पता हलाकू खान जल्दी घर आ जाएगा। उसकी एक दो आवाज़ देने पर भी मैं मतवजा न हुई। मैं उस वक्त महा मलिक का नावल जो चले तो जहाँ से गुजर गए पढ़ रही थी और उसी में गरक थी। उसकी आवाज़ भला कैसे मेरी समाअतों से टकराती। बहरी हो गई हो क्या, उसने मुझे झंझोड़ते हुए कहा और साथ ही मेरे हाथों से नावल छीना और मेरा सब्र जवाब दे गया। पहले वाली मेहर बनकर डटकर सामने खड़ी हो गई। हाँ, बहरी हो गई हूँ, जिस तरह तुम अंधे अकल से पैदल हो। मैंने ताबड़तोड़ जवाब दिया तो वो मजीद मेरी बदतमीजी पर फट पड़ा। तमीज से बात करो और मुझे मेरे कमरे में ये खुराफात नजर ना आए, वरना मैं इनको जलाकर राख कर दूंगा। और नावल को दूर उछालते हुए बोला और मेरा दिल अपने नावल की बेइज्जती पर तड़प उठा। तो क्या उसे भी ऐसे ही उछाल दूं? तुम खुद खुराफात और फजूल इंसान हो जिसे अपने अलावा सभी गलत लगते हैं, मैं गुस्से से बोली। शट अप स्टूपिड, तुम्हारी जुबान ज़रूरत से ज़्यादा चलती है, मेरे साथ तमीज़ से बात करो। वो गुस्से से आंखें निकालते बोला। हाँ, चलती है मेरी जुबान तेज़, तुम तो जैसे गूंगे हो ना, और तुम इस काबिल ही नहीं हो जिसके साथ तमीज़ से बात की जाए। तुम्हें तो इज्जत रास ही नहीं आती। मेरा गुस्सा किसी तौर भी कम नहीं हो रहा था। दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, वो धाड़ा। संभाल कर रखो अपना कमरा, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे कमरे में रहने का और तुम जैसे इडियट की बकवास सुनने का। मैंने ज़मीन पर गिरे अपने नावल को उठाते हुए कहा, अगर दोबारा यहाँ आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम नाक भी आकर रगड़ोगे तो फिर भी नहीं आऊंगी, उल्टा तुम्हारी ये लंबी नाक तोड़ मोड़ कर रख दूंगी। मैं गुस्से से कमरे के दरवाजे को इस कदर जोर से बंद किया कि बेचारा टूटते टूटते बचा था। क्या हुआ मेहर? मुझे गुस्से में देखकर ताईजान बोली। अपने लाडले से पूछें कि क्या हुआ, और आइंदा अगर किसी ने मुझे फजूल की नसीहतें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो रहा था। कमरे में आकर फूट फूट कर रो दी। मुझे कसम से बहुत ही दुख हो रहा था। ताईजान को जब पता चला तो वो गुस्सा होने लगे, लेकिन मैंने कोई परवाह ना की। मामा को भी मुझी पर गुस्सा था। मेहर, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुमने कसम खा रखी है अपने माँ बाप को जलील ही करते रहना है? उनके मुझसे शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैसे भी मैं किसी की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरती थी। मैं ही बदतमीज हूँ, सारी बुराइयाँ मुझ में ही हैं। मैं निकम्मी फोहड़ ख्वाबों में रहने वाली, और वो आपका चहेता दूध का धुला लाइक फाइक। क्यों उसके पल्लू मुझे नकम्मी को बांध दिया? जब सब जानती ही थी तो फिर क्यों? मैं तो बदतमीज हूं ना, फिर क्यों उस तमीजदार से मेरी शादी करवाई? आतिश फिशान लावे की तरह फट पड़ी। इतने दिनों का जो भी फिशार मेरे अंदर पैदा हो रहा था वो सब कुछ उगल देने को थी। घर सभी अफराद मेरी इस कदर सख्त रिएक्शन पर हैरान थे और मेरे आंसू आंखों में टिकने को तैयार ही नहीं थे। मेहर, क्या हो गया है बच्चे? चाचू ने मुझे पुचकारते हुए अपने साथ लगाया और मैं ज़ारों की तार रोने लगी। गम से मेरा दिल फट रहा था। जो अनजाने में उस मगरूर के बारे में सोचने लगा था। नहीं हूं मैं आपका बच्चा, किसी को मुझसे प्यार नहीं, हर कोई मुझे ही बदलने को कहता है। कभी किसी ने उसे भी ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि मेहर के सीने में भी एक नाजुक सा दिल धड़कता है? नहीं, हर किसी का बस इख्तियार मुझी पर चलता है। हिचकियों के दरमियान मैं शिकवे कर रही थी और सबको चुप सी लग गई थी। उसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं अरहाम बुखारी की शक्ल नहीं देखूंगी। समझता क्या है खुद को, मेहर मरती नहीं है। उस पर जो वो कुछ भी कहेगा और मैं सुन लूंगी, हरगिज नहीं। मैंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और इरम फूफो की तरफ आ गई। किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी कोई मुझे रोकने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। सबको यही लगा था कि चंद दिन फूफो की तरफ रहूंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी, मगर ये सबकी भूल थी। इस तरह दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए, मगर मैं अपनी जिद पर डटी रही। सब समझा समझा कर थक गए, मगर मैंने कान बंद कर लिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं 2 माह से फूफो की तरफ थी। हर हफ्ते फूफो के साथ आउटिंग पर या कभी शॉपिंग पर चली जाती।
10-15 दिन तो मैं नानों की तरफ रह कर आई। फूफो जब भी मुझे समझाने लगती तो मैं उन्हें कह देती, फूफो अगर मैं इतनी ही आप पर बोझ हूं ना तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। घर में इसीलिए नहीं रह रही, हर कोई बस उसी का दुम छल्ला बना रहता है, किसी को मेरे जज्बात की परवाह नहीं है। और फूफो बस चुप कर जाती। हाँ तो और क्या, इन 2 माह में उसने एक दफा भी मुझे कॉल या मुझे मनाने की कोशिश की थी? नहीं। वो भला ऐसा क्यों करता? उसकी नाक ना कट जाती? अगर वो ऊंची नाक वाला था तो मेरी नाक भी ऊंची थी। मैं कोई बेइज्जती प्रूफ गुड़िया थी जो चुपचाप बेइज्जती भी करवाती और उल्टा उससे सॉरी भी करती? नो वे। उस दिन मामा चली आई और किस्मत से मैं भी घर पर थी, वरना जब भी आती तो मैं हंसाया की तरफ चली जाती। महर, मुझे मालूम था वो आज भी कोई ना कोई लेक्चर देने आई थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पहले ही सुन लें। महर आराम से बैठ जाओ और चुपचाप मेरी बात सुनो, मामा दुरुस्ती से बोली। मैं जो उठकर जाने लगी थी, मामा ने बाजुओं से पकड़कर वापस बिठाया। आप दोनों माँ बेटी बात करें, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। फूफो वहां से उठ गई। महर बेटा, जिद छोड़ दो और वापस चलो। जिसकी आस में तुम यहाँ बैठी हो वो नहीं आएगा, तुम्हें ही झुकना पड़ेगा मेरी जान। मैंने उनके चेहरे पर बेबसी महसूस की। ऐसा हरगिज नहीं होगा मामा, मैं मर जाऊंगी मगर उस अकड़ी गर्दन वाले के सामने कभी नहीं झुकूंगी। वो मर्द जात है तो क्या मैं उसकी गुलाम हूँ जिस पर वो जब चाहे अपने गुस्से की भड़ास निकाल दे? नहीं मामा, महर मर जाएगी लेकिन अरहाम बुखारी के सामने कभी नहीं झुकेगी। भाड़ में जाए वो। मैं गुस्से से तिल मिलाती हुई अपने कमरे में आ गई। अरहाम के हिस्से का गुस्सा मैं सब पर निकालकर दिल हल्का कर रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि वाकई मैं उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। एक मैं थी जिसे किसी तौर भी चैन नहीं मिल रहा था। जिया कहती, महर ये हकीकत की दुनिया है, ये कोई अफसानवी दुनिया नहीं जहाँ वो तुम्हें मनाने आएंगे। यहाँ तुम्हें ही पहल करनी होगी। अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए तुम्हें कुछ समझौता करना पड़ेगा। सबकी बातों से मेरा दिल डूब जाता। क्या वाकई हर मोड़ पर मुझे ही झुकना पड़ेगा? खुश तो मैं भी रहना चाहती, लेकिन मैं ये भी चाहती थी कि वो भी मुझे, मेरी ज़ात को, मेरी छोटी ख्वाहिशों को ज़रा सी अहमियत दे। मौसम बदल रहा था तो फूफो के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया। दोपहर को शॉपिंग के लिए निकले तो शाम को थके हारे हम लोग वापस आए तो सामने ही मामू जान के पास वो दुश्मने जान अपनी भरपूर वजाहत समेत बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। मैं एक नज़र के बाद दूसरी नज़र डाले बगैर कमरे में आ गई। फ्रेश होकर मैंने कपड़े तब्दील किए तो फूफो कमरे में आ गई। महर, अरहाम आया है, उन्होंने बताया। उन्हें पता ही था कि मैंने उसे देख लिया है, लेकिन वो मुझे उसके पास ले जाने आई थी तो मैं क्या करूं? आड़ती उतारूं उसकी? मैंने मुंह के जाविये बिगाड़े। बुरी बात, वो तुम्हें लेने आया है, अब जिद छोड़ दो मेरी जान, वो मुझे पुचकारते हुए बोली। तभी दस्तक ने मुझे दरवाजे की तरफ मतवजा किया। पीच और सफ़ेद जीन्स शर्ट में वो बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने फौरन नागवारी सी आंखें घुमाई। फूफो कमरे से चली गई तो मैंने खुद को मसरूफ़ जाहिर करने के लिए शॉपिंग बैग से कपड़े निकालकर कबर्ड में तरतीब के साथ रखने लगी। जब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, इनकी असल जगह तो हमारे कमरे में है, फिर यहाँ मेहनत करना बेकार है, वो संजीदगी से बोला। छोड़ो मेरा हाथ। और तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ वो छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। यहाँ आजकल एक अदद मेरी बीवी पाई जाती है, उसको लेने के लिए आया हूँ, वो एक झटके से अपनी तरफ मुझे खींचते हुए बोला। तो मैं आंखों में हैरानी लिए उसे देखती रह गई, जो आंखों में शरारत का जहान आबाद किए मुझे देख रहा था। ये क्या बदतमीजी है? और मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी, उसके हिसार से निकलने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। अरे बेवकूफ़, इतने नावल पढ़ती रहती हो, इतना नहीं मालूम कि इसे बदतमीजी नहीं प्यार कहते हैं। और जहाँ तक बात तुम्हें ले जाने की है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाजुओं में इतना दम तो है ही कि अपनी नाजुक सी बीवी को उठा सकता हूँ। वो शरारत से अपने हाथ की पुश्त से मेरे गाल सहलाते हुए बोला, और मैं उसका इतना रोमांटिक अंदाज देखकर बस बेहोश होने वाली थी, लेकिन अपना गुस्सा निकालने के लिए ज़रा सा अपने आसाबों को मजबूत बनाया। तुम्हारे मुंह से प्यार की बातें
अच्छी नहीं लगती। मैंने नागवारी से मुंह बनाया। तो फिर क्या अच्छा लगता है? वो सवालिया निगाहों से मुझे देख रहा था। आज उसके प्यार भरे अंदाज में उसका बोलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दिल तो कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली जाऊं, लेकिन मैं भी मेहर थी, इतनी आसानी से गुस्सा नहीं थूकने वाली थी। जालिम लड़की, पता है कितना तड़पा हूं तुम्हारे बगैर। सब मुझसे नाराज होकर बैठे हैं कि मेरी वजह से घर की रौनक यहाँ आ बैठी है। अब तो मेरा कमरा भी काटने को पड़ता है। कहता है हमारी मालकन को जल्दी से लेकर आओ, वरना तुम्हें खा जाएंगे। चलोगी ना मेरे साथ? वो मुझसे पूछ रहा था। दिल कर रहा था कि बोले हाँ जाना है, लेकिन अभी मजीद एतराफ़ सुनना था मुझे। ऐसे कैसे चली जाती? नहीं। नफ़ी में सर हिलाया और हाथ उससे छुड़ाया। देखो तुम बस नाराज़ी छोड़ दो, बाकी जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा। तुमसे नावलों की कहानी भी सुनूंगा, तुम्हारी हाथ की बनी कड़वी कसेली चाय भी पीऊँगा, अजीबोगरीब नक्शे वाले पराठे और जला हुआ ऑमलेट सारी ज़िंदगी खाने को तैयार हूँ, और कभी गुस्सा भी नहीं करूँगा। वो मुझे राज़ी करने के लिए कुछ भी कर सकता था, और मुझे उसकी बातों पर हंसी आ रही थी, जिसको छुपाने के लिए रुख मोड़ गई। वो मजीद बोल रहा था। आज तो उसके रंग ढंग ही अनोखे थे। शादी के बाद तुम्हारा फर्मा बरदारी का रूप मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। मेरे दिल को तो वही मेहर अच्छी लगती थी जो बचपन से मेरे साथ उलझती, हर छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ाई करती। मुझे तो वो मेहर अच्छी लगती जिसे अपने खूबरू कज़न की बजाय नॉवेल्स के हीरो पसंद थे। मुझे वो मेहर अच्छी लगती जो नॉवल में हीरो के मर जाने पर रोती रहती। नई वाली मेहर तो मुझे अजीब सी ही लगती, जो मुझे खुश करने के लिए हर बात पर खामोश हो जाती। इसलिए पुरानी मेहर को जगाने के लिए मैंने तुमसे सख्त रवैया रखा, ताकि एक दिन तुम बोलोगी, और जब बोली तो मुझे और मेरे कमरे को ही छोड़कर चली आई। वो बता रहा था और मैं तहय्युर और तअज्जुब के साथ उसे देख रही थी। तुम्हें कैसे पता? कि हैरत से मेरी जुबान बोलने के काबिल ही ना रही। मुझे सब कुछ पता है, बस तुम ही अनजान रही। कभी गौर से मेरी आंखों में देखा होता तो अंदाजा होता कि इस दिल को तुम कितनी अच्छी लगती हो। लेकिन तुम तो ज्यादा गौर व फिक्र नावलों के हीरो पर ही करती थी। मेरे हाथ को अपने सीने पर रखते मीठे मीठे से लहजे में बोला, और मैं शर्मा सी गई। अब क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा क्या? वो थोड़ी से चेहरे को ऊपर करते बोला। चाचू कह रहे थे कि मेहर को मनाना है तो उसे कोई 10-15 नावल गिफ्ट कर दो, वो खुद ब खुद नाराज़गी को भगा देगी। मैंने कहा एक दफ़ा तुम राज़ी तो हो जाओ। 10-15 क्या, मैं तुम्हारे लिए पूरी लाइब्रेरी बनवाने को तैयार हूँ। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दी। अब बताओ, चलोगी ना? देखो इनकार मत करना, वरना मैं तुम्हें उठाकर भी ले जाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारे नॉवल के हीरोज की तरह। वो शरारत से प्यार भरी धमकी देते बोला, और मैंने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। नए नए एतराफ़े मोहब्बत ने तो मुझे खामोश ही करवा दिया था। दिल के बाग में बहार ने कदम जमा लिए थे। उसने मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरी निशानी सब्द की तो मेरा अंग अंग शर्मा सा गया। लबों पर अनोखी सी शर्मीली सी मुस्कान आई। तुम्हारा ये वाला नया रूप तो बाखुदा दिल लूट रहा है मेरा। और मेरा हाथ पकड़ते हुए बाहर ले आया, जहां सभी हमारे मुंतजिर थे। और मैं सोच रही थी कि ये तो बिल्कुल नावलों की कहानी जैसा हो गया। अभी तक हैरानी की दुनिया में थी कि मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि नहीं भाई, मेहर की जिंदगी में हीरो नहीं आएगा। तो सब कुछ वैसा होता चला गया जैसा मैंने सोचा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अभी तक किसी ख्वाब के हिसार में थी। लेकिन ये एक हकीकत थी, लविंग केयरिंग हीरो जैसा मेरा भी तो हीरो था ना, मेरा हैंडसम डैशिंग कज़न, जो बज़ाहिर मुझ पर गुस्सा करता, लेकिन उसके दिल की बस्ती में मेरी राजधानी थी। और एक बात, मैं भी तो उससे मोहब्बत करती थी ना। अब उसने वादा किया था कि वो मुझे नॉवेल्स की लाइब्रेरी बनाकर देगा, और मुझे मालूम था वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि वह मुझसे मोहब्बत करता था। हाय मैं सदके जावा, मेरा प्यारा सा हीरो, नॉवेल्स की दीवानी का हैंडसम हीरो। नॉवेल्स पढ़ना तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। अब जब मुझे मेरे हीरो ने ही मुझे इजाज़त दे दी थी तो फिर छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैंने ये भी खुद से वादा किया था कि मैं नॉवेल्स की हीरोइन जैसे उसको बिल्कुल अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी, और प्यारी सी बीवी की तरह नखरे भी करूंगी।
एक वही तो मेरा इकलौता लाडला शोहर था, उससे लाड नखरे नहीं उठवाऊंगी तो अच्छा तो नहीं लगता ना। चले अब मुझे इजाजत दें, बाय बाय, फिर कभी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी।